الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس صحیح بخاری اور مسلسل سن رہے ہیں. صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور سچی کتاب ہے. صحیح بخاری کی احادیث تمام کتاب صحیح ہے. اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، نہ صحیح مسلم میں کوئی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس لیے اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں آئی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد اپنے استادوں کو دکھایا، اپنے شاگردوں کو دکھایا اور اپنے معاصر ان کو دکھایا. تو اس زمانے کی ایک بڑی جماعت ائمہ کی تھی، ان سب نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ یہ صحیح کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ آپ نے کیا کتاب لکھ ڈالی. صحیح بخاری سے پہلے کتابیں مرتب ہوئی ہیں احادیث کی، وہ مسند ہے مسند. ان میں ابواب نہیں ہوتے تھے، کتابیں نہیں ہوتی تھیں، بس صحابی کا نام، تابعی کا نام اور سند اور حدیث بیان کرتے رہتے. ایک ایک صفحے پر نماز کی حدیث بھی ہے، وضو کی بھی ہے، زکوٰۃ کی بھی ہے اور دوسری حدیث بھی آ جایا کرتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ مصنف ہیں، امام ہیں جنہوں نے صحیح بخاری میں کتاب مرتب کی، ابواب باندھے، مطلب کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، یہ تمام کتابیں سب سے پہلے صحیح بخاری میں باندھی گئیں. اس کی دین کی پیروی میں دوسرے لوگ رہے کہ اماموں نے پھر کتابوں میں اپنی کتابوں میں ابواب باندھے اور کتاب مرتب کی ہے. صحیح بخاری جو کہ امام بخاری سے لے کے اور آج تک متواتر ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو پیچھے پڑھی ہوتی ہے نہیں، ہر زمانے میں پڑھی گئی ہے، ہر زمانے میں پڑھی گئی ہے. ہزاروں آدمی اس کو پڑھ کے چلا گیا اور آج تک پڑھی جا رہی ہے. خواہ وہ اس کو مانے نہ مانے، لیکن زبان ضرور کہیں گے کہ صحیح بخاری صحیح ہے. عمل کرے نہ کریں، لیکن صحیح بخاری کو مانے کے ضرور کہاں صحیح بخاری کا سب صحیح ہے. عمل کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے. باب ہے باب حفظ اللسان، زبان کا حفظ کرنے کا باب. جو زبان ہے یہ اس کو صحیح طور پر چلانے کا باب، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا باب. اس سلسلے میں امام بخاری آیت لے کر آئے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات منہ سے نہیں نکلتی ہے مگر لینے والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. اور فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو بات بھی آپ منہ سے نکالیں گے وہ قلم بند ہو جائے گی. اس لیے بات نکالنے سے پہلے سوچیں
آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. جھوٹی بات نہ ہو، سچی بات ہونی چاہیے اور حق کی بات ہونی چاہیے. تو فرشتے تو لکھ لیں گے، لیکن پھر وہ جو لکھیں گے وہ بروز قیامت اس کا حساب بھی ہوگا. سکندر عبد الصاحب بھی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما اخاف ما تخاف علیہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس بات کا خوف رکھتا ہوں آپ میرے اوپر کس بات کا ڈر رکھتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا ھذا واخذ بلسانہ، فرمایا آپ نے کہ یہ اشارہ کیا زبان کی طرف اور پکڑ کے بتایا اس زبان کا مجھے ڈر ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، صحیح ہے. المسلم من سر مسلم من لسانه ويده، مسلم وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلم محفوظ رہے. صحیح کی روایت ہے. آپ کے ہاتھ اگر استعمال ہو رہے ہیں تو مسلم کے لیے استعمال ہو، اس کے اچھائی کے استعمال ہو. مسلم کو مارنا، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرنا نہیں ہونا چاہیے. زبان جو ہے اس سے بھی صحیح استعمال کریں، کیونکہ یہ زبان جو پیچھے چیزیں لکھی جاتی ہیں. بابا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت یا رسول اللہ من نجات ہو، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ قال امسک علیک لسانک، فرمایا آپ نے اپنی زبان کو روک کے رکھو. زبان کے روکنے سے، زبان کا صحیح استعمال کرنے سے تمہیں نجات مل جائے گی. اگر تمہیں زبان غلط چلائی تو اللہ کی پکڑ ہوگی اور دوزخ ہو جاؤ گے. یہ بھی ترمذی میں ہے اور حسن ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، الا اخبرکم ببلاد الامر کلہ، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو تمام کاموں کی جڑ ہے، تمام کاموں کی بنیاد ہے؟ کیف ھذا، تو انہوں نے کیسے؟ اشارہ الی لسانہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا. ھذا، زبان کو صحیح چلاؤ. قلت رسول اللہ وإنا لمواخذون بما نتقدم به، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بات چیت کرتے ہیں کیا اس میں ہماری پکڑ ہوگی؟ قال، آپ نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم، تو فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ پر ڈالنے والے کوئی اور چیز بھی ہے سوائے زبان کی کھیتی ہوگی. زبان کی جو کھیتی ہے، جو زبان چلتی ہے، بول جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ کسی کا مذاق اڑائیے، نہ کسی کی نقل کیجیے. زبان سے سچی بات نکالیے تو انشاءاللہ آپ کی نجات ہو جائے گی. یہ حدیث جو ہے ترمذی کی صحیح حدیث ہے. یہ اس کا ٹکڑا نقل کیا ہے انہوں نے امام حافظ بن حجر نے. یہ فضل والد میں عزیز پڑھ رہا ہوں، ابھی صحیح بخاری حدیث میں نہیں پڑھی ہے. یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہا تھا. ہم سفر پہ چلے جا رہے تھے، میں بھی اکیلا تھا، آپ بھی اکیلے تھے. میں نے سوچا کیوں نہ موقع اچھا ہے میں آپ سے کچھ دریافت کر دوں، کچھ معلومات دے دوں. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قد سألت عن عظیم، تم نے ایک بڑی بات پر سوال کیا ہے. انہ لیسیر، لگا یہ ہے آسان. اللہ میسرہ اللہ علیہ، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے. یہ بات کہنے کے بعد اور فرمایا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ شرک مت کرو.
عبادت آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں 5 وقت بعد میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ ہے توحید. جب تم توحید پہ چلو گے اور تم اللہ کی عبادت کرو گے، یہ بہترین چیز ہے. صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے ایک شخص نے 99 قتل کیے. جب 99 قتل کر لیے بنی اسرائیل میں، پھر اس کو توبہ کا خیال آیا. اس نے کیوں نہ میں توبہ کر لوں. تو اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ وہ توبہ یہ تو شبیر ہے. اس نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، 99 قتل کرنے کا تب توبہ یہ تو شبیر ہے. انہیں اس میں مانی 100 پورے کر دیے. پھر گیا راہب کے پاس. راہب کو میں بھوجے تھے بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے کہ جو دنیا ترک کر کے جنگل میں جاتے تھے. راہب انہیں کہتے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اس جنگل میں؟ 100 قتل کر دیے، کیا وہ توبہ کی سبیل ہے؟ کہنے کا ہاں ہے توبہ کی سبیل. تم ایسا کرو، آئندہ قتل مت کرنا، اور تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک قوم رہتی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو ان میں جا کر جب رہو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری نجات ہو جائے گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ مقام ہے. اور آج کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کون سے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ جاؤ تو چل جاؤ. وہ نیت کر کے تو چل دیا، راستے میں تو موت آ گئی. جب راستے موت آئی تھی اور حدیث سنی ہوگی ہے تو فرشتے آ گئے دوزخ کے اور فرشتے آ گئے جنت کے. جنت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے اچھی نیت کی تھی، توبہ کرنی تھی اور یہ اچھی طرف جا رہا تھا، لہٰذا تو جنت جانا چاہیے. فرشتوں نے کہا دوزخ، فرشتوں نے کہا نہیں، 100 قتل کیے ہیں، یہ دوزخ ہو جائے گا. آپس میں فرشتوں کے جھگڑا ہوا، مقدمہ پہنچ گیا اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین ناپ لو، جدھر اس کا جھکاؤ ہو ادھر لے جاؤ. جب زمین ناپی فرشتوں نے تو اللہ نے ان کو جھکاؤ اس طرف کر دے جہاں عبادت کرنے والے لوگ رہتے تھے. اللہ نے سمجھ دیا. تو اتنی اچھی صفت ہے یہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، وضو الزکات، زکات ادا کرو، وصوم رمضان، رمضان روزہ رکھو، اور حج البیت، اور حج بیت اللہ کرو. اگر آپ نے ایک سوال کیا تھا انہوں نے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میری نجات ہو جائے، لیکن فرمایا آپ کی سمجھے ضروری ہیں، تم ایک عمل کا بات کر دو، نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا. مسجد صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آدمی بیواؤں کی شادی کرائے، میں وہ جنت میں ایسے ہوں گے. تو آپ شادی کرتے رہے، آپ کا سب چھوڑ دیں. نہیں، یہ ایک ایسا کام بتا دیا اگر آپ اس کو پورا اترتے ہیں تو نماز پڑھنا، زکات دینا، روزے رکھنا، حج کرنا یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، یہ نہیں چھوڑ جا سکتے. مگر یہ چیز آپ کو ایسی مل جائے گی حدیث سے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، زیادہ ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ایک شخص کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کو میں کروں اور میں جنت مجھے مل جائے. اگر فرمایا تم ایسا کیا کرو، مسلمین کے راستوں سے رضا چیزیں ہٹا دیا کرو، صاف کر دیا کرو. اب وہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے. تو اس طرح سے بہت سے ایسے اعمال ہیں. ایک شخص سے پوچھا صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نجات کی صورت میں ہے. آپ نے زبان کا اشارہ کیا، محمد سمجھا بہت نجات، جس آدمی نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. تو مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ نہیں آپ چپ رہے ہیں، مطلب آپ سنجیدگی سے گفتگو کریں. آپ نے کیا مطلب لکھا ہوتا ہے کم گفتگو کم سخن. جو آدمی کم بولتا ہے وہ ہے سنجیدہ ہے، بردبان کیا کہلاتا ہے. اور چمک کر بولتے رہنا اس سے آدمی کی عزت گر جاتی ہے. کوئی بھی آپ کمزور بات کہہ دیں گے آپ کا مرتبہ گر جائے گا. آپ بات کریں گے سوچ سمجھ کے، نبی تبھی گفتگو کریں گے تو آپ کی عزت بھی رہے گی اور اللہ کے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے کم سے کم مسلمین جو ہیں جو اس بات کو سمجھ رکھتے ہیں، جو تمام فرقوں کو چھوڑ چھاڑ کے اور پڑھ کے یہاں آئے ہیں، ان کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. یہ ہے حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ آپ سے ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ولا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اس کو پریشان نہ کرے۔ پڑوسی آپ کے رہتے جو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، پڑوسی کو پریشان کرنے سے آپ کے ایمان کا حل آ جاتا ہے، زیادہ تر دھیان رکھیں۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخر پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی اس کی عزت سے، یہ نہیں کہ مہمان وہ کہاں سے آ گیا خوف آتے ہیں، مطلب باتیں کرتے ہیں، مہمان پوچھتا ہے آپ کو آئے دن کے ملنے کے لیے لو ہمیں ایسی بات سنا رہا ہے تو وہ کر ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بخاری مسلم میں ہے آپ کے ہاں بہت خبوط آتے ہیں، آپ اہلن مرحبا، اہلن وسہلا مرحبا، اہلن مانے اپنے اہل وحل میں آ گیا، وسہلا آپ آسانی میں آ گئے، مرحبا خوش آمدید، جب آپ یہ جملہ کہیں گے تو گویا کہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے گا۔ اس سے فرق ہو رہا ہے کہ مہمان کی عزت کرنا، پڑوسی کو پریشان نہ کرنا اور اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں۔ ابو شریح رحمۃ اللہ کہتے ہیں، سمیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمیع اذنایا ووایا قلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الضیافۃ ثلاث ایام جائزہ، مہمانی 3 دن تک ہے، 3 دن مطلب کیا؟ قیل وما جائزہ، کہا گیا کہ جائزہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا آپ نے یوم و لیلۃ، ایک رات اور ایک دن ان کی اچھی خدمت کریں، اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اس کے بعد کا 2 دن اور رکتے ہیں وہ تو آپ جو بھی گھر میں اچھا ہوگا وہ کھلائیں گے، اور اگر آپ کو روکنا پھر بھی روک سکتے ہیں، لیکن ایک دن ایک رات مہمان کی عزت اس طرح کریں تاکہ اس کو آنے میں خوشی ہو اور کیا میرے بھائی نے مجھے عزت دی ہے۔ اب وہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يقبل لها بالا يرفع الله بها درجات، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آدمی جو ہے کوئی بات کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن وہ بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ایسی بات آپ سے بات کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس بات کی وجہ سے اس کے یرفع اللہ بہا درجات، اس بات کی وجہ سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ آپ اللہ کے رضا کے لیے بات کر رہے ہیں اور آپ نے بات کرتی ایسی بات کی اللہ کے لیے، تو وہ اللہ کے ہاں اس بات کی بڑی اہمیت ہے، اس کو آپ معمولی میں سمجھیں۔ آپ نے اللہ کے خوشنودی کے لیے بات کری ہے، اللہ کے دین کی بات کری ہے، اللہ کے نبی کی بات کری ہے، اللہ کے توحید کے لیے بات کری ہے، تو آپ اس کے لیے بات کریں گے جس کو آپ اتنا بڑا نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کرتا رہتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، اس کی وجہ کیا ہوگا؟ زیادہ بند کرنے کا کون ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور ایک آدمی ایک ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہے، آدمی ایک ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہے اور وہ پردہ نہیں کرتا، ہاں میں نے کہہ دی بس، تو اس بات کی وجہ سے اللہ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو لہٰذا منہ سے نکلی ہوئی بات کا دھیان رکھیں، کہ منہ سے آپ بات نکال رہے ہیں اچھی بات نکالیں، خیر کی بات نکالیں، ورنہ خاموش رہنا اچھا ہے، یہ بات دھیان رکھیے۔ داؤد بخاری کی خشیت اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی ڈر کی وجہ سے ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ کا ڈر لگا، کوئی بات بھی آپ کو یاد آ گئی اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو یہ ایک بہت بہترین صفت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبق یذلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، حدیث نقل نہیں کی امام بخاری نے، پھر اس سے نقل کرا ہے اس میں، ورجل ذکر اللہ وفاضت عیناہ، ایک وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو پڑی۔ اصل میں یہ حدیث بڑی ہے، صحیح بخاری سے مذکور میں ہے کہ
قال سبق یذلهم اللہ بذلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ 7 آدمی کو بروز قیامت اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. جس وقت افراتفری کا عالم ہوگا، قیامت منظر ہوگا اور لوگ پریشان حال پھر رہے ہوں گے، اپنے آواز کے لیے بنیاد پر پانی مانگ رہے ہوں گے، مختلف لوگ پریشان ہوں گے. ایسے پریشانی کے موقع پر اللہ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں لے آئے گا، اپنی شفقت میں لے آئے گا. یہ بڑی بات ہے. تو فرمایا پہلا آدمی جو ہے ورجل الامام العادل، امام امیر جو انصاف کرنے والا ہو. کیا سمجھا؟ جب بھی کوئی فیصلہ اس کے سامنے آ جائے تو جانبداری نہ کرے بلکہ انصاف سے فیصلہ کرے گا، کسی کے خلاف پڑ جائے. یہ ہے ضروری ہے. وہ صحیح بخاری کی مسلم میں ہے کہ قریشی عورت نے چوری کی، قریشی عورت نے چوری کر دی. جب قریش کو معلوم ہوا عورت پکڑی گئی تو ان کے اوپر ایک قسم کا دباؤ آ گیا کہ ہم کیا جواب دیں گے. ہماری عورت چوری کری، قریشی عورت چوری کی، سیدہ نے ضرور اس میں ہماری بدنامی ہوگی. اللہ کے نبی سے بات کی جائے. یعنی کون بات کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس معاملے میں؟ کہنے اسامہ بن زید، وہ بڑے محبوب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بھیجا جائے. لہٰذا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کر سوال کرتے ہیں، کیا غلطی ہوئی ہے ان سے معاف کر دیجیے یا کوئی اور سزا دے دیجیے، ہاتھ میں کاٹیے. اسامہ چلے گئے، اندر گئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ہے. آج پوچھا خیر کیسے آنا ہوا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک التجا اور درخواست لے کر آیا ہوں، میں آپ ذرا سوال کیجیے. اسامہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریشی عورت نے چوری کر دی ہے، قریشی ہے، اسے غلطی ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہاتھ نہ کاٹیں اور کوئی اور سزا دے کر اس کو نمٹا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا. آگے فرمایا کہ اے اسامہ، حد من حدود اللہ، تم اللہ کے حدوں میں سے ایک حد کے بارے بات کر رہے ہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نبی تو حد قائم کرنے کے لیے تاکہ حد بدل دے. نہیں. اب فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ ہوتی محمد کی بیٹی تو میں ان کا بھی ہاتھ قلم کر دیتا. اسامہ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے اس کا ہاتھ کٹے گا اور ضرور کٹے گا. یہ ہے انصاف. ایسے انصاف کرنے والے اگر امام ہوں جماعت کے اوپر تو انشاءاللہ اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. تو ایسا امام، ایسا امیر جو انصاف کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنی شفقت میں جگہ دے گا. دوسرا آدمی ورجل شاب نشا فی عبادت ربہ، ایک وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا. مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، بچہ تھا، 10 سال 12 سال 15 جوان ہو گیا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. سمجھنا ایسا لڑکا بھی کیوں؟ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کھیلنے کی، بگڑنے کی. اس میں اگر بچہ اللہ کی عبادت کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کے لڑکے کیا کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، کب کچھ آتے ہیں، جو بھی مل گیا وقت بات کرنا ہے. سمجھنا لیکن دین کی طرف توجہ نہیں کرتے. کیونکہ ایسا بچہ لڑکا جو دین میں توجہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی روز قیامت جگہ دے گا. کہاں پر؟ اپنی شفقت میں، اپنے سائے میں جگہ دے گا. اس کے سائے مل جانا وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے. تیسرا آدمی ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. مسجد میں اس نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کو ظہر کی فکر ہے، ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کی فکر ہے، عصر کی نماز پڑھی تو مغرب کی فکر ہے، مغرب پڑھی تو عشاء کی فکر ہے. اس طرح 5 نمازوں کے لیے وہ چاہتا کہ مجھے جماعت مل جائے اور میں پہنچ جاؤں اور میں نماز پڑھ لوں. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. وہ بھی اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. ہے مشکل ضرور ہے. آج لوگ یہاں رہتے ہیں لوگ مرکز کے اندر، کیا مشکل ہے؟ اذان کی آواز آتی ہے، اقامت کی آواز آتی ہے،
آپ اس وقت اپنی تمام مصروفات کو ترک کرتے ہیں. کیوں؟ اہمیت سمجھتے ہوئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت ہے، آپ سمجھتے ہیں جماعت نماز کی اہمیت ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تمام کاموں کو چھوڑ دیں، موقف کرتے ہیں اللہ خوش ہوگا اس بات پر آپ کے. نہیں لگے ہوئے آئے آپ کے گھر سے بالکل آ کے بیٹھے. نہیں یہ ٹھیک، یہ اچھی صفت نہیں ہے. پہلا آپ کو آواز آ رہی ہے، تکبیر تحریمہ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو اقامت کی آواز آ رہی ہے، تو فوراً پہنچے جماعت میں خوشی دل جمی کے ساتھ نماز پڑھیں، تب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. نیند کو قربان کرتے ہیں. آپ کو نیند کا ٹائم کیا، صبح رات کو ہوتے ہیں، صبح کو ہوتے ہیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، وقت ہے. اگر آپ کام پہ جاتے ہیں، اگر آپ کو ڈیوٹی ادا کرنی ہے تو کیا ہوٹل رہیں گے؟ کیا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ جب چاہے اس کے ڈیوٹی پڑ گیا نہیں پڑھ سکتے آپ. ڈیوٹی کی باقاعدہ 8 بجے ٹائم ہے تو 8 بجے ٹھیک 8 بجے پہنچا ہوگا. اور اگر لیٹ ٹائم ہے تو لیٹ سے آپ کی لکھی جائے گی اور بیٹھا ہوگا خوشی دیکھنے کے لیے. تو دنیا میں کام میں اتنی زبردست مینجمنٹ ہے اور اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، نماز کے لیے کچھ نہیں ہے. میں اس کا دھیان رکھیں. یہ درد اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جگاتے ہیں. جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جاگیں اور صحیح طور پہ نمازوں کا انعقاد کریں. پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جو بتایا جا رہا ہے. پھر مساجد اس کا دل مسجد میں رکھا ہے تاکہ وہاں نماز پڑھی جہاں بھی مل گیا. بازار میں اگر کاروبار نکل گیا ہے، نوکری کرتا ہے، بات ہے، بائک پر جا رہا ہے، چیزیں فروخت کر رہا ہے، جہاں وقت آیا نماز کا گئے مسجد جا کے نماز ادا کر لی. اس طرح سے ان لوگوں کو بہترین موقع ہے. ورجلان 2 آدمی وہ ہیں کہ اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے جدا ہو گئے. اللہ کی محبت دل میں لیے ملاقات ہوئی اور اللہ کی ملاقات لیے دل میں جدا ہو گئے. محبت ختم نہیں ہوئی، جدا ضرور ہو گئے. تو یہ دونوں آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہو جن کو کوئی سہارا نہیں ہوگا. تو اس طرح سے اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. ترمذی کا الفاظ ہے صحیح طرح سے، اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ. محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے لیے. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ محبتیں اور جگہ بھی ہوتی ہیں. بیوی سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، اپنی ان حالات سے محبت ہے. وہ تمام محبتیں جو ہیں، لیکن ایک آدمی ایسے کسی مرد سے محبت کرنا جو آپ کا جان پہچان کا نہیں ہے، آپ کی زبان کا نہیں ہے، آپ کے شہر کا نہیں ہے، لیکن ہے وہ مسلم. آپ اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ہمارا بھائی مسلم ہے. آپ کو اس کی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ پتہ کہاں سے آیا ہے، اس کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں گے، اس سے بات کریں گے، محبت کریں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے. تو تمام چیزیں بہترین ہیں. تو یہ ہے حب فی اللہ. بغض بھی اگر کرنا ہے آپ کو تو صرف اللہ کے لیے. وہ آدمی جو دین کی مخالفت کرتا ہے، وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، جو آدمی بات دخالی کرتا ہے، ایسے بہت سے ارکان ہیں جماعت کے، اسلام کے، جو ان کو بوال کرتا ہے تو ہم کو غصہ آنے لگا پر. آپ کہتے ہیں جیسا آدمی ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ یہ غصہ اللہ کے لیے. ورنہ غصہ کیسے ہوتا ہے؟ غصہ آپ کو خاندان سے لگا سکتا ہے، زبان سے بھی غصہ آ سکتا ہے، اپنی ذاتیات سے غصہ آ سکتا ہے، کسی اور بات پہ غصہ آ سکتا ہے. تو تمام غصے جو ہیچ ہیں ختم ہونے والے. ایسا غصہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ آپ کے آپ کو کامیاب کرے گا اللہ کے ہاں. تو اسے فرمایا کہ اللہ سے محبت کریے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا دوسری بستی میں جانے کے لیے، اپنی کسی ساتھی سے ملنے کے لیے. غور کریے حدیث میں، یعنی کہ اللہ کے پاس سے فرشتے نبیوں کے پاس آتے ہیں پیغامات لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اس آدمی کے پاس. اس نے فرشتے نے روح دھارا انسان کا اور آ کے اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں مسجد جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے اور میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس سے میں ملاقات سے نہیں کرتا ہوں. اس نے کہا کیا ایسے سچ بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے. اور کوئی کام نہیں تمہیں وہاں پہ؟ نہیں اور کوئی کام نہیں مجھے، صرف اس سے ملاقات کے لیے میں نکلا ہوں کیونکہ میں اس سے اللہ سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیغام دیا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اس کو وہیں پر محبت کی خبر دے دی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. محبتیں جو سور ہوتی ہے ہمارے ہاں خاندان میں، دنیا کے اندر وہ ایسی محبتیں نہیں ہوتی ہیں. کیا سمجھا؟ تو اگر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کی وجہ سے، خوش ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کی وجہ سے. اس طرح سے اللہ کے لیے محبت کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. زیادہ اس کا بہت دھیان رکھیں. باقاعدہ اس کا ہمارا مفرد ہے محبت کے بجائے اللہ تعالیٰ.
محبت دنیا اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، نہ زبان ہو، نہ وطن ہو، نہ کوئی اور کسی وجہ سے ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بتایا ورجل، ایک آدمی وہ ہے ذات امراۃ ذات منصب جوانی، ایک عورت ہے، حسین عورت ہے اور خاندانی ہے، وہ اس کو بلاتی ہے کہ میرے پاس آ جا، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ جب عورت بلاتی ہے اور مرد نہ جائے، تو یہاں بھی بہت بڑی آزمائش ہے، یہاں بہت بڑے بڑے لوگ فیل ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا مرتبہ موقع ہے عورت مرد کا، میرے ملاپ کا، کہ لوگ بہت زیادہ اس میں خراب ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ پورا معاشرہ اس طرح اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن جو آدمی ایسے موقع میں یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی تو اللہ نے اس کو اپنے سائے میں جگہ دینے کی کوشش کروا دیا ہے۔ چھٹا آدمی وہ ہے ورجل تصدق، جو صدقہ کرتا ہے، اخفا، خفیہ طور پہ، لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، سیدھے ہاتھ میں کیا خرچ کیا، سیدھے ہاتھ میں کیا خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں ہاتھ جسم لگے ہوئے ہیں آپ کے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ایسے نکالا، ایسے دے دیا اس نے، الٹا کو خبر نہیں لگے کہ اس نے کیا دیا کیا نہیں دیا۔ اس طرح سے آپ اللہ کے بندوں کی مدد کیجیے، ان کو مطلب عیا نہ کریں، آدمی کی عزت کو محفوظ رکھے، آپ باتوں سے سمجھ خوش ہو رہے ہیں، اسے ابھی سے ہم آگے سوال کرتے ہیں، یا اپنے بھائیوں سے کرتے ہیں جو ان کے رازدار ہوتے ہیں، تو ان کا راز میں رہنا چاہیے۔ خفیہ طور پر اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی ہے اور آپ کو یہ خوبی دی ہے، تو ان کی مدد کیجیے ضرور، ان کی مدد کرنا بہت درست قیامت کام آئے گا۔ ساتواں آدمی جو یہاں نقل کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے رجل ذکر اللہ خراج المبادلہ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اور روتا ہے، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، یہ رونا بڑا کام کا ہے۔ سمجھا؟ تو جو آدمی کے اندر دل میں جگت گزاری ہے، اس کا دل میں نرمی ہے، رفقت ہے، تو وہ ضرور اللہ کو یاد کر کے روئے گا، اس کی آنکھیں شمار ہو جائیں گی۔ یہ بھی بہترین صفت ہے۔ تو یہ 7 آدمیوں کی جو حدیث ہے صحیح روایت مسلم میں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی صفت ہونی چاہیے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی الحمدللہ، آپ ہمیں محبت بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے لیے صدقہ بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی آ کے 5 نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب امام عادل کے علاوہ 6 آدمی جو ہیں وہ ہم میں سے ہو سکتے ہیں، تو زیادہ نہیں ہے تو درس و مفاد ہی تو ہے کہ آپ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اس میں کہیں نہ کہیں ذرا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجل فی من کان قبلہ سلفا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں ایک آدمی کا ذکر فرمایا آپ نے، اور قبلہ جو تم سے پہلے لوگوں کا ذکر فرمایا، آتاہ اللہ مالا و ولدا، اللہ نے اس آدمی کو مال بھی عطا کیا تھا اور اولاد بھی تھی، یعنی آتا ہو جانو کو دیا تھا۔ فلما حاضرہ، جب اس کے بعد موت کا حاضر ہوئی، قال لبنی ہی، اس نے اپنے اولاد سے کہا ایا ابی کنت لکم، میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ جب اس کو دیکھا کہ میری موت آنے والی ہے تو اس نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ قالوا خیر ابی، بچوں نے کہا بہترین ہمارا پانی سے۔ قال فإنه يبتر عند الله خیرا، اس شخص نے کہا کہ لیکن میں نے اللہ کے ہاں جانے کے لیے کوئی بھلائی والا کام نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کی، اولاد بیوی کے ساتھ جائے گا، بیوی کے ساتھ اچھائی کی میں نے، سمجھنا، لیکن میں اوپر جانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ میں اللہ مجھ سے کہے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے اولاد دی، تجھے میں نے بیویاں دی، تو نے میرے یہاں آنے کے لیے کیا کیا؟ میرے پاس کوئی اس کے جواب نہیں ہوگا۔ فصلہ قتادہ لم يدخل، قتادہ رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس نے کوئی ذخیرہ نہیں کیا اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ فانظروا، ان کا دیکھو،
اذا مت تو جب میں مر جاؤں فارقونی تو مجھے تم جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، حتیٰ اذا صرت ہمن، یہاں تک کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں بس تحرکونی پھر اس کو تم پیسنا اس کو فارقونی، اور اس کو مجھے راہ بنانا، بالکل پیس کے بالکل راہ کر دینا، صبح کھانا اذا ریحٌ عاصف فذرونی فیہا، جس دن تیز ہوا چلے اس تیز ہوا میں ان ذروں کو اڑا دینا۔ مطلب اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں مر جاؤں گا، جل جاؤں گا، میرا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا، تو اللہ کے سامنے مجھے سامنے آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، تو میں کیا جاؤں گا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ تو اخذ مواشقها على ذلك وربی، اور اس نے اپنے بچوں سے ایک سلسلے میں عہد فرما دیا کہ میرے بندے کے بعد ایسا کرنا، تو فعلوا، انہوں نے ایسے کیا، وقال اللہ، اللہ کا کن فیکون، ہو جا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کن ایسا ہی ہے، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا پیدا کرنا، تمام دنیا کا پیدا کرنا ایسا جیسے ایک آدمی کا پیدا کرنا، اللہ کے لیے تمام دنیا کا پیدا کرنا ایسا جیسے ایک آدمی کا پیدا کرنا۔ کیا کہنے ہیں، کیا بات کہی اللہ نے، کن کہنے سے دنیا بڑھ جائے گی اور کن ختم سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کن فیضا رجل قائم، تو کہا جس دن آدمی کھڑا ہو گیا تھا، قال اے عبدی، ان کا میرے بندے، ما حملک علی ما فعلت، تمہیں کس چیز نے اس بات کا حوالہ دیا تم نے کیا ہی؟ قال مخافتک فلق منک، اس نے کہا تیرے ڈر کی وجہ سے، کیا تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے سامنا نہ کرتا ہوں، جدا رہوں، الگ رہوں، میں تیرے پاس نہ ہوں، اس سے میں نے بات کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ پھر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے لوگوں کو تھا، اب نہیں ہے ایسا۔ آج تو آدمی اپنے گلے میں جڑا دینا، نہیں نہیں یہ غلط ہے، وہ اس زمانے میں تھا، وہ کیا، وہ ختم ہو گیا، لیکن بتایا اس لیے تمہیں کہ اللہ کا ڈر اتنی کامیاب چیز ہے، اس کی مخاوت کی ڈر کامیاب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ایسے آدمی کو بھی جو اس نے دنیا میں کچھ بھی نہ کیا ہو، تو یہ پہلے گزر گیا معاملہ۔ تو لہٰذا اللہ کا ڈر پیدا کیجیے دل کے اندر، دل پیدا کرنے کے لیے دین کا مطالعہ کیجیے، آیت کا مطالعہ کیجیے، آپ کا تحقیق موجود ہے، تاریخ موجود ہے، منہاج کتاب موجود ہے۔ ہمارے ہاں ماشاء اللہ جماعت کیا کہتے ہیں کتابوں کو گھیر رہے ہیں، ماشاء اللہ کافی کتابیں ہمارے پاس لکھی موجود ہیں جو مختلف لکھے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو خبر نہیں لگے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں آدمی اتنا گم ہو جاتا ہے، اتنا گم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ علم لا ذریب کو قلیل بل بقیت کثیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا باب، اگر تم جان لو تو میں جانتا ہوں، تم ہنسو تو بہت کم اور رو تو بہت زیادہ۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اگر وہ ہم جانتے ہیں تو ہم روئیں گے بہت زیادہ، ہنسیں گے بہت کم۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم جان لو کہ میں جانتا ہوں تو تم روؤ گے بہت زیادہ اور ہنسو گے بہت کم۔ حجت نار کی شہوات، آنکھ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، آنکھ کو دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجت النار بالشہوات وحجت الجنت بالمکارہ، کہتے ہیں کہ جنت کو خواہشات سے ڈھکا گیا ہے، مطلب کیا ہے، ایسی خواہشات دل میں آتی ہیں آدمی کے جو دوزخ میں جاتی ہیں۔ کیا سمجھا، دل کہتا ہے آپ کا کہ ایسے میرے بال بنے ہوا، ایسے ایسا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بال بیچ میں باندھ بال دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ انگریزی بال رکھیں، حدیث کہتی ہے پٹھے بال رکھیں ایسے، یا ہر موقع میں آپ کی خواہش جو ہے نا سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ ختم کیسے کریں گے؟ دین کی پہلو پہ۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل، ہمارے ایگزامپل نمونہ ہمارے لیے، وہ نمونہ ہے نا ہمارے لیے، ہم ایسے بن کے جائیں گے اللہ کے پاس تو فرشتے بھی کہیں گے ہاں یہ صحیح آدمی ہے، اور ہمیں گاڑی کبھی ہوگی، بال لہنگے ہوں گے،
اور سب کام جو دنیا والے کر رہے ہیں تو اس کا پھر مجھے پہچان لگے کہ آدمی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ بیچ میں نام نکالیے, کام صحیح ہوا یا وغیرہ میں صحیح سب کے ساتھ, ٹھیک ہے, پٹھے بال رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے بال جب بڑے ہوتے تو کندھوں تک آتے, جب آپ بال کٹواتے کان کے لو تک یا اس کان کا کٹواتے, کیا سمجھے یہ طریقہ کار. یہاں پر ہر موقع پہ آپ کی ساری آڑے آئے گی. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا اور تبادی میں حضرت سمجھ سے ہے کہ آپ جمعے کے دن جمعے سے پہلے ناخن کر دیتے تھے اور منہ بند کر دیتے تھے. ابن ابی شیبہ میں ہے صحیح کے ساتھ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ منہ سے بند کرتے تھے, اتنی بند کرتے کہ گمان ہوتا کہ مونڈ نہیں ہے, گمان ہوتا کہ مونڈ کی ہے, اتنی بند کرتے گوشت کا دکھائی دے سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے آپ بھول جاتے ہیں, آپ کو جب لوگ آتے ہیں وہ یاد دے رہا تو کیوں یاد دے رہا تو وہی جمعہ ہر جمعہ پڑھنا ہوتا. جب ہر جمعہ پڑھتے رہے جب ہر جمعہ کام کریں گے تو عادت پڑ جاتی ہے آدمی کو. اور مجھ سے پوچھیں آپ نے 50 سال جواب ہو گیا, میں نے کبھی بولا ہے نہ کبھی جمعے مجھ سے بولا, نہ مجھے بچہ نہیں بھولی, نہ آپ کو پتہ بولے. کیوں؟ دل میں ٹھا لیں, دل کے اندر ایک عہد کریں نئی چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا, آپ خود عمل کرتے تھے. اس طرح سے جب لیں گے تو اللہ آپ کو یاد کرائے گا یہ چیزوں کو. دل چاہتا ہے کہ ہماری شرٹ ہو, پینٹ ہو اور ٹائی لگی ہو, کیا سمجھا, ایسا جھکا ایسا کی. حدیث کہتی ہے کہ نہیں آپ کے آسانی پوری ہوتی نہیں, کرتا لمبا ہوا ہوتا تھا, آپ تہمت باندھتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پجامے پہنتے تھے اور ٹوپی بھی پہنتے تھے, صحابہ بھی باندھتے تھے. یہ تمام ایسا لباس ہے, ہمارے اسلامی لباس ہے, یہ ہماری ثقافت ہے. آپ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں اور کافروں کے سبب اشتہار کرتے ہیں. یہ کیا نہیں, صحیح نہیں ہے. ابھی میں نے دوسری پہلا فرق پڑا کہ ہماری جو فلاح اور کامیابی ہے وہ ضرورت کے اندر ہے. جی جب تم ایسی باتیں نکالو گے اپنے دوسروں کو کیا کہیں گے, آپ پڑھے لکھے کا ہوگا آپ باہر کے ہے. ہماری جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. جو دین اس نے بھیجا ہے وہ کہاں ہے, وہ دین کہاں ہے, اس دین کو تعریف نہیں کیا. آپ دیکھیں آپ ہمارے ہر شعبے میں کامیاب دین ہے, پولیس ہو, تھانہ ہو, کچہری ہو, یہ آدمی جو اٹھنا بیٹھنا ہے, گھر کا رہن سہن سب کا سب ان کی نقالی ہے. جو باہر کافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ڈیموکریسی ہے, یہ جمہوریت ہے. کہاں نہیں ہے, آپ دیکھیں گے. اسلام کے اندر شورا فیصلہ کرتی ہے, جو شورا فیصلہ کرے گی وہ سب کرے. یہاں پر کیا ہے کہ 49 عالم ہو اور 50 جاہل ہو, کون جیتے گا؟ جاہل جیت جائیں گے, علماء حل ہے. یہ قانون کس نے دیا؟ کافروں نے. اسلام میں قانون نہیں ہے یہ, نہیں. علماء کی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علماء کی بڑی شان ہے. تو شورا میں بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق دی ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں حزب اختلاف ہے. اسلام میں کوئی حزب اختلاف نہیں ہوتا. اسلام میں حزب اختلاف نہیں ہوتا, صرف حزب اختلاف ہوتا ہے. ختم. ہمارے یہاں کیا ہوگا کہ امیر بن گیا اور ختم ہو جائے. امیر کی پیروی کیجیے, امیر کی پیروی کیجیے, تو ہم اگر ہم آپ کو اس کا حکم بڑا لگے, اچھا لگے. یہ ہے اسلامی تعلیم. کہاں کہیں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے 20 کروڑ کی آبادی نے کسی نے کہا کہاں لکھ رہے ہیں آپ یہ کہ ہماری فلاح بہبود جمہوریت کے اندر. تو یہ بات ہے, یہ شروع ہوئے رشتے جیسے ان کی سوچ ہے ویسے کام چل رہا ہے. دیکھتے ہیں یہاں تک یہ کہ جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ خواہشات کی پیروی کرنے سے دوزخ ملے گی, وہ خواہشات کے عمل عمل کرنے سے آپ کو جنت ملے گی. کیا لکھا؟ مجھے جنت اور دل مکار ہے. جنت جو ہے ایسی چیزیں جو گری جو بھول جاتی ہیں. اگر آپ سردی کا موسم ہے, آپ کو وضو کرنا ہے ٹھنڈے پانی سے, لیکن آپ کرتے کیوں؟ یہ نماز پڑھنی ہے, ضروری ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے. ان تمام موقعوں پر آپ اپنی خواہشات کو مالیہ بیٹھ کر کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ دین کی پیروی کرتے ہیں. ایسا لباس پہنتے ہیں جس کا دین کا بول بالا ہو, ایسے بال ہوتے ہیں جس کی پیروی ہو. تمام جگہوں پر آپ دین کی پیروی کے لیے کوشاں ہیں تو آپ گویا جنت کا راستہ آسان کر رہے ہیں. اور آپ نے اگر ان خواہشات کی پیروی کی جو کہ منع ہے, جن کو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے, تو ظاہر دوزخ کا راستہ آسان کر رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا یہ اچھا راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے. آپ کو آزاد کر دیا. آپ جنت جانا چاہتے ہیں جائیے, اللہ پکڑنا نہیں آئے گا آپ کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جاتے ہیں اچھے راستے کی طرف تو اللہ آپ کے آسانی پیدا کر دے گا. آپ جائیں گے برے راستے کی طرف تو اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گا اور شیطان آسانی پیدا کرے گا.
تو اس طرح سے جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ادا رسا باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا جو اسلامی ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور اسی میں فلاح محمود ہے ہماری سب کی۔ کیا سمجھے آپ؟ ہمیں کیا زندگی ہے پتہ نہیں ہے، زندگی لائف ہے نو کیلنڈر، زندگی ایک تاریخ کی طرح ہے جس میں تاریخیں گزر جاتی ہیں، انسان گزر رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کسی کو نہیں پتہ ہماری موت کب آئے گی، کتنی زندگی دی ہے ہمیں معلوم، پھر بھی آدمی 100 سال کے لیے سامان بناتا ہے اور پل کا بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ تو زیادہ یاد رکھیے، جماعت مسلمین کسی چیز کا پرچار کرتی ہے، دنیا کے اندر گھوم کے آئیے، تمام مذہبی جماعتیں کافروں کی پیروی کرتی ہیں سوائے جماعت مسلمین کے۔ ہم کسی سے پیسہ نہیں مانگتے، اپنے لوگوں سے پیسہ کر کے اپنا کام چلاتے ہیں۔ تمام جتنی مذہبی جماعتیں ہیں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ہے، کہیں نہ کہیں میں ڈاکتا ہوں، ہمارا فن کہیں نہیں کرتا، صرف آپ دیتے ہیں، جو آپ دیتے ہیں اسی مطلب برکت دیتا ہے اور آپ فن دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہزاروں آدمی بات میں ہیں، 100 زیادہ مسجد ہے پاکستان کے اندر، اور بن شاکر آپ کی کافی بن چکی ہیں۔ تو اس طرح سے دے رہا ہے درست ہے، کیا سمجھے؟ حق کا معاملہ آپ کرنا ہوتا ہے، وہ ذرا پینا مشکل لگتا ہے، اور اگر آپ باتیں کریں ہاں آگے سے کریں تو بالکل آپ بتایا آپ کی بہت سارے جمع کر دیں گے آپ، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک بات کہیے، صحیح بات کہیے، قرآن مجید کی بات کہیے، اللہ رسول کی بات کہیے، اسی میں نجات ہے ہماری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدكم من شرك نعله والنار مثل ذلك۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کے نزدیک جنت جو ہے تمہارے تسبیح سے زیادہ قریب ہے، تمہارے جوتی کے تسبیح سے زیادہ قریب ہے۔ جوتی کا تسبیح دیکھتے ہیں نا جو ہوتا ہے شو میں، شو جب آپ پوجا کریں گے تو تسبیح لگا ہوتا ہے باندھنے کے لیے، اس سے زیادہ قریب ہے جنت۔ ویسے ہی آگ بھی ہے، اگر آپ قدرت والے کام کریں گے تو آپ بھی قریب ہے، تو لہٰذا دھیان رکھیے اس بات کو۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر، آپ کو ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، فرمایا اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ باقی رہنے والا ہے اور تمام چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہ ہماری، کسی کو زبان نہیں ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ ہے۔ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھے، جو اس سے اوپر ہے اس کو نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترى احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کی طرف دیکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں اور پیدائش میں اس کو فضیلت دی گئی ہے، مالدار بھی ہے اور شکل خوبصورت ہے، حسین ہے، اس سے دیکھ کے کہتا ہے میں غریب بھی ہوں اور میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، یہ فَلْيَنْظُرْ، اس کو چاہیے إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ، اس کو چاہیے اپنے سے کمتر کو دیکھے جس کو فضیلت دی گئی ہے اس کے مقابلے میں، اس کو دیکھے تو آدمی کم گورا ہے، کم خوش والا ہے، کم پیسے والا ہے، تو تمہیں تسلی کہ ہمیں اس سے بہتر کرنا، اس دیکھے آپ دل کو تسلی کیجیے۔ اوپر دیکھیں گے اگر تو پھر آپ وہ حاصل کرنے کے لیے اوپر حاصل کرنے کے لیے آپ ناجائز کام کر جائیں گے اور پھنس جائیں گے بالکل اللہ کے جا کے۔ اس لیے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے مجھے آنا اس سے بہتر آیا ہے۔ صرف بخاری سے مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کو کی فضیلت دی، خاندانوں کو، اب ہمارا خاندان فلا خاندان فلا خاندان فلا خاندان۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہا کہ کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 14 درجے میں کر دیا، 14 درجے میں کر دیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، وہ گھوڑے کی گھڑی کسی نے اور گھوڑے میں بیٹھ کے جانے لگے۔ وہاں سے 2 صحابی کدھر کا یاد ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 14 نمبر کر دیا خاندانی لحاظ سے؟ تو انہوں نے کہا تم 14 نمبر خود صحیح نا، اگر آپ 5 میں کرتے پھر تم کیا کرتے؟
کہ ہاں یہ تو ہے پھر مت جاؤ وہاں مت جاؤ، ایسا ماحول خراب ہو جائے پھر رک جائے. تو ایسا ہے. دیکھیے خاندان کا اچھا ہونا عمل کے ساتھ. کوئی قریشی سید جو ہے اللہ کے یہاں بے عمل جنت نہیں جا سکتا، یہ بھول جائیں. مدینہ مکہ بے شک حرمین شریفین ہیں، تمام دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے وہاں پہ رہنے والے کا عمل لگائے تو جنت چل جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں رہنے والوں کو عمل کرنا پڑے گا، عمل کریں گے تو جنت ملے گی. اصل چیز عمل ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. اللہ جماعت المسلمین بلا کہہ سکتی ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ قرآن سنت کی پیروی ہوتی ہے اجتماعی طور پر. انفرادی میں غلطی آدمی کر جاتا ہے، لیکن جو اجتماعی ہماری جو حیثیت ہے وہ الحمدللہ قرآن سنت عین مطابق ہوتی ہے. آپ دیکھیں عرب میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے جاتا ہوں کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے 4 علاج کے. چوری کا حل کاٹ دیں گے، چور کا بادی کو قبضہ کر دیں گے، ساتھ میں ظالم سنسار کر دیں گے. یہ چیزیں دعوت کی ہیں، بات کچھ نہیں ہے. کوئی گاڑی کاٹے شراب بغیر پیے بنا گئے کوئی پرسان حال نہیں ہے. قاضیوں کو بھی پابند کیا ہونا کہ نہیں ان کو چھوٹا مت دینا، گاڑی کاٹتے دو. میرے خود ہونا پڑا ہے 2 مفتیوں کو میں فارغ کر دیا سعودی عرب حکومت نے. کیوں؟ تو ان سے پوچھا کسی نے سب گاڑی کاٹتا کرتا ہے، کہہ رہے نہیں فٹ رہا صحیح ہماری کرتا ہے گاڑی چھوڑ دو. اچھا اور شراب پینا، یہ شراب پینا حرام ہے. تو دونوں باتیں میں حکومت کو حکومت دونوں کو اتار دیا. کیوں کہا تم نے یہ؟ تو جہاں یہ حالت ہو بڑے دین کیسے ہوگا؟ تو صحیح بھائی سے مسلم کا دین ہے ایک وقت آئے گا کہ دین تمام دنیا سے سمٹ کے مکہ مدینہ پہنچ جائے گا. ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، وہاں سے نکل چکا. کچھ دن کا حصہ ضرور ہوگا، پورا دن وہاں نہیں ہے. ابھی پھر ایک وقت آئے گا تب جب امام مہدی رضی اللہ عنہ خیال کر رہا ہو جماعت المسلمین کی. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے، جب گدار نکلے گا یا بھی نکلے گا. یہ وہ وقت ہوگا کہ اسلام جو ہے تمام دنیا سے ہٹ کر جیسے صاف ٹوٹے آ کے بیٹھتا ہے دل والی میں اس طرح پہنچ جائے گا حرم شریف میں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی پہلی کریں گے جو آپ لے کر آئے ہیں. من حمد حسنۃ سیئۃ، جس آدمی نے ارادہ کیا نیکی کا یا ارادہ کیا بدی کا، اس کے لیے کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی فیما یروی عن ربہ عز وجل قال قال ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور بدی لکھی ہیں اور اس کو بیان کر دیا ہے. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبها الله له عنده حسنۃ کاملۃ. جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا ابھی اس نے اس پر عمل نہیں کیا، ابھی اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دیتا ہے. یہ اللہ کی شفقت، یہ اس کی رحم الرحیمی. اللہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے کیوں؟ ابھی آپ نے نیکی کا ارادہ کیا نا، کرنے آپ نے نیکی کی نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو نیکی دے دی. یہ اس کی شفقت ہے. وہ انسان کو بھلائی کا گانا چاہتا ہے، وہ انسان کو عذاب دینا نہیں چاہتا، جنت دینا چاہتا ہے. فَإِنْ هُوَ ہما بہا، پھر اگر وہ جو ارادہ کیا اس نے عملہ كتب اللہ له عنده عشر حسنات الى 700 ضعف الى اعداد كثيرہ. پھر اس نے اگر عمل کر لیا نیک کام پر تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں سے لے کر 700 اور کثیر نیکیوں تک اس کا نام اس کو مدد دے دیتا ہے. ایک آپ نے اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا اور نہیں کر پائے تب بھی آپ کو ایک پوری نیکی مل گئی. اگر آپ نے اپنے کام کر لیا تو 700 نیکی سے لے کے اور جہاں تک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ نیکی دے دے گا، اس کے نام ڈال دے گا. تو میں ہم بالسیئۃ فلم یعملها كتب الله له عنده حسنۃ کاملۃ. یہ دیکھیے آپ کیا بات کہی ہے. جس آدمی نے برائی کا ارادہ کیا، بدی کا ارادہ کیا اور اس نے بدی کی نہیں، اس کے لیے بھی پوری نیکی دے کے ساتھ. کیوں؟ بدی کا ارادہ کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ بدی کرنے کو چھوڑ دیا اس نے، بدی کرنے سے توبہ کر لی، بدی کرنے سے توبہ کرنے سے اچھا خوش ہوا اور اس کو ایک پوری نیکی اس کے خاتے میں ڈال دی. فَإِنْ هُوَ ہما بہا وعملها كتب اللہ له سیئۃ واحدۃ. پھر اگر اس نے جو برائی کا ارادہ کیا ہے اور برائی کر لی اس نے
اس کے نامہ والے ایک برائی لکھی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے, ان کو مشکل اٹھانا نہیں چاہتا. ہر موقع پر ان کا ساتھ دیتا ہے, ہر موقع پر ان کے لیے وہ کام کرتا ہے جس سے انسان مسلم جو ہے وہ آگ سے بچ جائے اور دونوں چلا جائے. لیکن آپ جماعت میں آئے اتنی محنت مشقت کر کے اور پھر دونوں بجایا کیا فائدہ؟ یہ عقل مندی نہیں ہے. ایک جماعت میں آنے کے بعد اچھے عمل کیجیے, آپ اپنے محبت رکھیے, ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیے, ضرور کرتے رہیے. ایسے ہی مسلم میں ہے کہ 70 مرتبہ معاف کرو دن بھر میں آدمی کو, 70 مرتبہ معاف کر دیا. آپ کہاں کرتے ہیں آپ تو دل میں لگے بات کر جاتے ہیں. بات نہیں, دل میں رکھیں گے تو پھر جانتے ہیں دل کا معاملہ ہوگا اللہ کے پاس. وہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. تو یار کسی سے رخ مت رکھیے, کسی سے اناج مت رکھیے, حضرت مت رکھیے. حضرت کرتے ہیں تو علم کریے, حضرت کرتے ہیں تو ایسے آدمی کے جو اللہ کا خرچ کرتا ہے اس کی حضرت کیجیے. اللہ مجھے ایسے بنا مجھے ایسے خرچ کرتا ہے. عالم ہے, درس دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے پڑھنے میں کیا حادث کی مجھے اللہ کرنا دے, یہ حضرت کیجیے. اس سے آگے بڑھنے کو نہیں کیجیے. یہاں پہ پابندی نہیں ہے, لیکن حضرت جو کرنا دوسرے کاموں میں وہ منع ہے. بابا انتقال نوکرات جو آدمی ہلاکت انگیز گناہوں سے بچ جائے اس کا ہلاکت انگیز. ایک تو ہوتے گناہ چھوٹے گناہ بڑے ہوتے ہیں. بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر بات اس کے معاف نہیں ہوتے, اللہ پوچھے گا. ان گناہوں سے بچا جائے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انکم تعلمون اعمالا فی ادق فی اعنکم من الشعر, کہ بے شک تو تم اپنے اعمالوں کو جانتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہے. تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے نزدیک بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں, اس کی اہمیت نہیں دیتے آپ. ان کننا نعبد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بابرکت میں ایسے گناہوں کو بھی ہلاکت نہیں سمجھتے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے تھے. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کو کیا کہتے ہیں, اگر ہم نہیں بچیں گے تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے یا ہمیں اپنا برباد کر دیں گے. رحمۃ اللہ علیہ بذالک القول قادر, ہلاک کرنے والے ہیں. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ شرک کرنا, بڑے بڑے گناہ, شرک کرنا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا, زنا کرنا, شراب پینا, کسی کو تہمت لگانا, یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بات ہوگی. پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے کام کر جائیں, اللہ معاف کر دیں, اللہ کے حق میں. لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے گناہ تو آپ کو اردو میں بھول جاتے ہیں, نماز ختم ہو جاتے ہیں, وظیفہ پڑھیں گے اس میں ختم ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا. باب الاعمال بالخواتین وما يخاف منها. اعمال کا دور مدار خاتمہ پر ہے. اعمال کا دور مدار خاتمہ پر ہے. مطلب کیا, آپ ایسا عمل کریں جب آپ کی موت آ رہی ہو تو آپ اچھے عمل کے ساتھ ہو. یہ مطلب ہے. حضرت ثابت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف دیکھا جو مشرکین سے دیوانہ وار کر رہا تھا. وکان من عادل المسلمین علی الدراج عنہ, تو لوگوں نے کہا کہ تمام مسلمین میں مال غنیمت سے زیادہ یہ آدمی نمبر لے گیا. جو آدمی اللہ کے راستے میں دیوانہ وار کر رہا ہے اور کافروں کو قتل کر رہا ہے, تو صحابہ کے اندر اللہ یہ بات پہ چلی کہ آج کا حضرت یہ سے لوٹ لیا. فَبَنَا حَبَّ أَن يَنظُرَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا, تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ ایسے آدمی کی طرف دیکھے دوزخ میں جائے گا تو اس کو چاہیے اس طرف دیکھے یہ دوزخ ہی ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے رضی اللہ عنہ. نے کہا کہ اللہ ایسا آدمی دوزخ میں جائے گا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے, اللہ کے راستے میں کافروں کو قتل کر رہا ہے, پھر جنت میں جائے گا. فلم یزل علی ذالک حتی جرح, پھر وہ ایسے جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا.
پچھتانے میں پہنچا، پھر اس نے اپنے قوم پہ جلدی کی، وقالا بذبابت سیفہ ووضع بین ثدییہ فتحول علیہ حتی خرج من بین کتفیہ. تو اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار کی نوک یہاں رکھی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، اور دونوں چھاتی کے بیچ میں رکھ کے اس کو اپنا وزن ڈالا، اور اس کی جو تیر کی نوک تھی وہ آر پار کر دی، یعنی خودکشی کر لی. کیا کیا؟ خودکشی کر لی. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل بما یری الناس عمل اہل الجنہ. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک آدمی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل جنت کس سے عمل کر رہا ہے، فإنه لمن اہل النار، لیکن تو ہوتا ہے جانے والا، فیعمل بما یری الناس عمل اہل النار وهو من الجنہ. اور لوگ دیکھتے ہیں جو برے کام کر رہا ہے وہ سمجھے دوزخ میں جائے گا، حالانکہ وہ جنت کا حصول ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا راستہ میں ڈرنے والا، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ خودکشی پر. خودکشی کرنے کے بعد وہ دوزخ میں گیا، پیچھے جو آتا ہوا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ لڑکا ہے جب جوان ہو گیا ہے، گاڑی گھومتا ہے، پیپر دیکھتا ہے، گانے گاتا ہے اور بہت کرتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا تحریر اس کی کتاب بھاری بھائی کے اوپر، پھر دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، گاڑی چل رہی اس نے، ماشاء اللہ کم بولتا ہے، مطلب یہ تو آپ کہیں یار ماشاء اللہ کا شوق ہے یہ. تو اس کا دکھاوا جو ہے نا اعمال نامہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے. اس نے ہمیں جو کرنا تھا وہ لکھ دیا، ہمیں جو کرنا تھا وہ اسے لکھ دیا. جو لکھا وہ نہیں کر رہا ہے، بات سمجھیے گا. جو لکھا ہے اللہ نے وہ ہم نہیں کرتے، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھا گیا. اگر یہ ہم مان لیں کہ اللہ نے لکھا ہم وہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں لینا ہوگا اللہ، کہ ہم مجبور ہے جو اللہ نے لکھا وہ کر رہے ہیں. نہیں اللہ نے، اللہ ماضی حال مستقبل جانتا ہے ہمارا. کیوں سمجھا؟ تو آپ کو پتا ہے یہ کیا کرنے والا ہے، مجھے بتایا میں غیر جانتا ہوں، میں لکھ دے یہ اثر کرے گا. سمجھے؟ جو کرنے والا تھا وہ لکھا گیا، یعنی جو میں کر رہا ہوں وہ وہی کرے گا. اس طرح سے آپ دھیان رکھیے بات کی تقدیر کا مسئلہ آتا ہے یہاں پر. اس طرح معلوم ہوا کہ خاتمہ کا دار خاتمہ پر ہے، اچھا عمل کا ہاتھ ہے، اور برے عمل کر کے مرے یا اچھا عمل کر کے مرے. اور